بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب ڈاکٹر محمد سلیم خان صاحب، جو کہ طب کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جس پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا، اور میں خود بھی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس پروگرام کی وساطت سے اپنے دینی بھائیوں کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ جی، نوازش۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے روزے داروں کے لیے طبی مشورے، یعنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان۔ اس مہینے کے دوران جو مخصوص عبادات انجام دی جاتی ہیں، ان عبادات میں سر فہرست اور اہم ترین عبادت ہے رمضان کا روزہ۔ اور چونکہ روزے کے دوران انسان کے جو معمولات زندگی ہوا کرتے ہیں، بالخصوص کھانے پینے کے معمولات اور عادات، چونکہ ان معمولات میں بڑی تبدیلی واقع ہو جایا کرتی ہے، تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کرتا ہے کہ انسان کی صحت بعض اوقات متاثر ہوتی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں، یعنی صحت کو متاثر ہونے سے کیسے بچایا جا سکے اور کیا مفید تدابیر اور طریقے اختیار کیے جائیں، تو آئیے اسی سلسلے میں محترم مہمان کی زبانی استفادہ کیا جائے۔ محترم، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ روزے میں جو اہم ترین چیز ہے سحر اور افطار، ان دونوں مواقع پر، یعنی جو سحری ہے اور افطاری ہے، تو کھانے پینے میں بعض اوقات روزے دار جو ہیں وہ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، تو اس سے ان کی صحت پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ کہ سحر اور افطار کے موقع پر خوراک کیسی ہونی چاہیے؟ یہ بہت ایک اچھا سوال ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ آج کل گرمیوں کے روزے ہوں گے، عموماً دورانیہ 15 گھنٹے تک یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ جائے گا، تو مناسب ہے کہ ہم پہلے افطار کی بات کر لیتے ہیں۔ جب انسان بہت پورا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اس کے سامنے اللہ کی نعمتیں پہنچتی ہیں اور اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، تو اس موقع پر اتنی دیر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اگر ہم بہت زیادہ بے تحاشا کھانا بھی کھا لیں اور بہت سارا پانی پی لیں، شربت پی لیں، تو ہمارے معدے کو اچانک اتنی دیر خالی رہنے کے بعد بہت زیادہ وزن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کو کام کرنے کے لیے اچانک بہت ساری چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں جن سے بیک وقت نمٹنا خاصا مشکل کام ہے۔ تو وہ ایک طریقہ جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اذان ہوئی، آپ نے کچھ پانی پیا، کچھ کھجور کھائی، کچھ ہلکا پھلکا سا ناشتہ جیسی چیز لی، جس سے پیٹ میں آپ کو فوری طور پر کچھ کھانا مہیا ہو گیا، پیٹ نے اپنا کام ہلکا ہلکا کرنا شروع کیا۔ اس دوران میں 5-6 منٹ ہو جائیں گے، مسجد کا راستہ بھی تقریباً 5-7 منٹ کا بھی ہوتا ہے، تو آپ آرام سے نماز کے لیے جائیے، نماز پڑھیے، واپس آئیے۔ کھانا فوری طور پہ بہت سارا نہیں کھانا چاہیے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں دوران خون اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف سے ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ مختلف جگہوں پر مختلف تناسب سے خون مہیا ہوتا ہے۔ دماغ کے لیے ایک تناسب ہے، عضلات کے لیے یعنی ہمارے مسلز کے لیے دوسرا تناسب ہے، معدے کے لیے ایک اور تناسب ہے۔ جب ہم بہت سارا کھانا کھائیں گے، معدے کو کام کرنے کے لیے بہت سارے خون کی ضرورت پڑے گی، وہ دماغ سے بھی خون مانگے گا، عضلات سے بھی مانگے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کو غنودگی اور جسم میں ڈھیلا پن محسوس ہوگا، پھر وہ نماز کے لیے جاتے وقت بھی سستی آئے گی۔ تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پر کچھ ہلکا کھائیں اور اس کے بعد کچھ دیر کا وقفہ رکھیں کھانے میں۔ صحیح ہے، یعنی یہ دو باتیں ہو گئیں بیک وقت۔ ایک بات تو یہ کہ عمومی طور پر ہی
کھانے پینے میں اعتدال ہو کہ اگر اس پوائنٹ سے بات کی جائے کہ انسان کھانا کم کھائے یا زیادہ کھایا کرے، تو گویا عام زندگی میں بھی دین اسلام میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے، یقینا، اور طبی نقطہ نگاہ سے بھی یہی بات کہی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یعنی نہ بہت کم کھائے نہ بہت زیادہ کھائے. تو سحر اور افطار میں بھی اسی چیز کو ملحوظ رکھنا ہے، یقیناً رکھنا ہے. یعنی اگر ہم اس کی مقدار کی بات کریں تو بہت زیادہ نہ کھائیں. جی، میرا عرض کرنے سلسلے میں یہ ہے کہ جیسے کہ افطار سے ہم نے بات شروع کی، افطار کے وقت ہم نے کچھ درمیانہ کھانا کھایا، ان میں خصوصی طور سے افطار میں وہ چیزیں لی جائیں جو فوری طور پر توانائی مہیا کر دیتی ہیں. ایک گلاس شربت پی لیا، 2 یا 3 کھجوریں کھا لیں، اس سے فوری توانائی کی بحالی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اس دوران نماز پڑھ لیں گے، آدھا گھنٹہ گزر جائے گا. اس کے بعد جتنا ایک شخص عمومی طور پر رات میں کھانا کھاتا ہے وہ اپنا اتنے ہی عموم سے کھانا کھا لیجیے، اس سے زیادہ نہ کھائیے. تو یہ دوسری بات گویا جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہو گئی کہ افطار کے وقت انسان جو کچھ کھاتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. بہت درست، بالکل. پہلا حصہ صرف افطار، جی ہاں، کہ بالکل معمولی کہ مثلا کھجور ہے، پانی ہے، جی، اور اس کے بعد یہ کہ وقفہ ہو گیا، بالکل، نماز ہو گئی، کچھ آرام ہو گیا، وقت گزر گیا، تو اس کے بعد جو اصل کھانا ہے وہ کھایا جائے. جی ہاں، تو ایک بات اپنی جگہ مستقل یہ ہو گئی کہ کم کھایا جائے، بالکل، اور دوسری بات اپنی جگہ مستقل یہ ہو گئی کہ 2 الگ الگ اوقات میں کھایا جائے. بالکل درست، 2 حصوں میں تقسیم کر کے، کچھ نماز سے پہلے کچھ نماز کے بعد. جی ہاں، تو یہی بات ہے. بالکل جی، یہی بات ہے. اور اب دیکھیں نا، اتنا اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے کہ مغرب کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے عشاء کی اذان ہونے میں. جی، تو آپ لگا لیجئے کہ مغرب کی اذان سے لے کر آدھے سے پون گھنٹہ آپ نے افطار کر کے اور تھوڑا آرام کر لیا، اور عشاء کی نماز سے پہلے اپنے عموم کے حساب سے رات کا کھانا کھا لیا جتنا کھاتے ہیں. صحیح. عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، اس کے بعد آپ سو جائیے. ہاں، یہ ہے کہ اس دوران جتنا موقع ملتا رہے پانی کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ سارا دن پانی نہیں پیا ہوگا، اور گرمی کا روزہ بھی ہے. جی. اچھا، پھر افطار جب آپ کا یہ رات کا کھانا اور افطار ختم ہو گیا، سو گئے، سحری کے لیے اٹھیں. سحری میں اگر ہم بہت زیادہ کھانا کھا لیں گے تو اس کو ہضم کرنے میں جسم کو مشقت ملے گی، اور پیٹ میں گرانی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ الٹی متلی سے بھی واسطہ پڑ جائے. دوسری بات یہ کہ گرمی کے روزے، چونکہ اب ہمارے سامنے گرمی ہی کے روزے ہیں، تو بہتر ہوگا ہم کھانے کا کچھ حصہ خالی رکھ کے اس میں پانی کا استعمال بڑھا لیں. سحری میں ایسا کھانا کھایا جائے جو اچھا ہو، کم چکنائی اور کم مسالوں میں ہو، تاکہ ہضم آسانی سے اور اچھے طریقے سے ہو، جسمانی نقصانات نہ پہنچیں، عوارض نہ لاحق ہو جائیں، اور ساتھ میں پانی کا استعمال اچھا کیا جائے. درست. تو افطار کے موقع پر یہ جو سنت طریقہ ہے کہ کھجور اور پانی، جی بالکل، تو اس میں طبی نقطہ نظر سے بھی کیا کوئی فوائد پوشیدہ ہیں؟ بالکل جی، یقیناً پوشیدہ ہیں، کیونکہ کھجور ایک ایسا پھل ہے جو بیک وقت آپ کو پھل کی بھی خصوصیات دیتا ہے، ساتھ ساتھ ایک مکمل غذا کی بھی خصوصیات دیتا ہے. مکمل غذا میں نے اس لیے عرض کیا کہ عموماً غذا کو ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ان کو اردو میں ہم کہتے ہیں نشاستہ، انگلش میں کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹس. لحمیات ہوتی ہیں جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پروٹینز، اور اسی طرح سے تیسری چیز ہے چکنائیاں، جن کو انگلش میں ہم کہتے ہیں فیٹس. یہ تینوں ہماری غذا کے حصے ہیں، اور کھجور میں تینوں کا بہت بہترین توازن پایا جاتا ہے. خصوصیت سے کاربوہائیڈریٹس جو کہ سفید چینی کے بدلے میں آپ کو ایک اچھی توانائی بھی مہیا کرتے ہیں، اور شوگر کو بہت زیادہ نہیں بڑھاتے. یہ بات انشاءاللہ شاید ہم آگے بھی کریں گے کہ اگر کسی شخص کو شوگر کی بیماری ہے تو وہ کھجور کتنی استعمال کر سکتا ہے. لیکن عموماً آدمیوں کو، لوگوں کو شوگر کی بیماری جن کو نہیں ہے، وہ کھجور اپنی افطار کرتے وقت 3-5 کھجوریں کھائیں، پانی پئیں، تھوڑا بہت شربت پئیں. اس طرح ان کو توانائی ملتی ہے. کھجور میں پروٹینز بھی ہوتے ہیں، لحمیات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں منرلز ہوتے ہیں جو کہ معدنیات کہلاتے ہیں. تو دن بھر کی جو بھوک ہے، تو جو اس کی توانائی متاثر ہوئی ہوگی روزے دار کی، تو گویا فوری طور پر اس کا بدل اسے مل جائے گا. بالکل، امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو ایک اچھی توانائی فوری طور پر ملے گی، اور وہ جو ایک کسل مندی طاری ہو گئی تھی وہ پھر دوبارہ پھر چستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ. کھجور میں شاید فائبرز بھی ہوتے ہیں. یقیناً جی، فائبرز بھی ہوتے ہیں، اور فائبرز کا بہت اچھا کام یہ ہوتا ہے کہ آنتوں کی رفتار کو مناسب حد پر
وہ قائم رکھتے ہیں. جی اس طرح سے آنتیں رکتی بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ تیز بھی نہیں چلتی. ساتھ ساتھ وہ کھانا ہضم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں. صحیح، بہت بہتر. تو گویا کہ یہ جو سنت طریقہ ہے تو یہ بھی ایک معجزاتی پہلو بھی نظر آتا ہے یقیناً کہ جو بھی دینی تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، تو آج جو ایجادات کا دور ہے اور انسان صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، مادہ پرستی ہے، تو اس دور میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جدید تحقیقات کے نتیجے میں بھی کہ یہ چیزیں جو کہ سنت ہیں، ہزاروں سال پہلے کی باتیں، تو آج کی جدید تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ انہی میں انسانی صحت کے لیے بہتری ہے. یہ بالکل حقیقت ہے جناب. جی، تو اس کے بعد اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ سب سے نازک معاملہ ہوتا ہے، اللہ سب کو عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے، جو دل کے امراض میں مبتلا ہوا کرتے ہیں جو لوگ. جی سر. تو روزے کے تعلق سے آپ انہیں کیا کوئی خاص نصیحت، کوئی مشورہ، کوئی رہنمائی کریں گے؟ جی بالکل، ان کے لیے بہت اہم مسائل ہو سکتے ہیں اگر یہ روزے میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے. جی. دل کے امراض میں مبتلا افراد کو ہم دو بڑی تقسیموں میں بانٹ سکتے ہیں. جی. پہلی تقسیم ہم کہہ لیجئے ایسے افراد ہیں جن کو صرف بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کو دل کا دورہ نہیں پڑا ہے. تو ایسے افراد کے لیے روزہ رکھنا کوئی بہت زیادہ مشکل والی بات نہیں ہے. صرف انہیں یہ کرنا ہے کہ اپنی روزے کے دوران بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں یا کرواتے رہیں. اور اپنے مولد سے رمضان سے کچھ دنوں پہلے مل کر اپنے بلڈ پریشر کی دوائیوں کے بارے میں مشورہ کر لیجئے کہ کون سی دوا گھٹانی ہے، کون سی بڑھانی ہے. کوئی دوا جو رات کو کھاتے تھے وہ سحری میں لانی ہے، جو سحری میں کھاتے تھے وہ افطار میں لانی ہے. اس طرح کی جی ہاں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں معمولی سی، تو وہ کروائی جا سکتی ہیں. ساتھ میں یہ کہ نمک کا خیال، نمک کم استعمال کیا جائے گا. اب ہمارے ہاں چونکہ زیادہ جو افطار کی روایات ہیں ان میں پکوڑے، چھولے، سموسے یہ چیزیں شامل ہیں، تو یقیناً ان میں چکنائی بھی زیادہ ہوگی، نمک مسالے بھی زیادہ ہوں گے. تھوڑا سا ہمیں اس کا خیال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہ جو دل کے مریض ہیں تو اکثر انہیں بلڈ پریشر کے مسائل بھی ہوتے ہیں. جی بالکل. اور اکثر شوگر کے مسائل بھی ہوتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. اصل میں پہلی بات تو ہم نے کہی بلڈ پریشر کے مریضوں سے متعلق. دوسری بات وہ ہے ایسے مریض جن کو باقاعدہ دل کی بیماری ہے، جن کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یا تو دل کا دورہ پڑ چکا ہے یا پڑنے کا خطرہ ہے. ایسے افراد کو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اپنے دل کی جو بھی ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ کر کے ان کی کنڈیشن کا ایک اندازہ لگایا ہے اس کے بارے میں وہ معلومات حاصل کریں ڈاکٹر سے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. جن کی بیماری معمولی حالت میں ہے وہ یقیناً روزہ رکھ سکیں گے. جن کی بیماری ایڈوانسڈ اسٹیجز میں ہے، اگلی حالتوں میں ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوگا. اس بات کا فیصلہ جو بھی ان کی رپورٹس ہیں اس کے اوپر ہوگا. تو جو دل کے مریض ہیں بالخصوص، کیا اس بارے میں آپ ان کی کچھ رہنمائی فرمائیں گے کہ جسمانی محنت روزے کے دوران اس سے بچنا چاہیے یا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے؟ روزے میں جسمانی مشقت سے تو بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کو دل کے بیماری ہے، دل کے دورے کی حالت پہلے گزر چکی یا ان کو خطرہ ہے یا وہ رسک کے اوپر ہیں، وہ ویسے ہی مشقت کم کریں جو دوسرے افراد ہیں، نارمل لوگ ہیں ان کے مقابلے میں. اور جب کہ روزہ بھی ہے اور جسم سے توانائی ظاہر ہے کہ کم ہو گئی ہے روزے کی وجہ سے، تو خصوصیت سے وہ مشقت نہ کریں، وہ روزہ رکھیں، اس میں مشقت کم سے کم رکھیں. کوئی کام ایسا ہے جو ضروری کرنا ہے تو بہتر اس کو افطار کے بعد کریں جب جسمانی صلاحیتیں کچھ واپس آ گئی ہوں. درست. تو دل کے جو مریض ہیں اگر ان کی خوراک کے بارے میں ہم غور کریں یا گفتگو کریں تو اگر یہ بھاری قسم کی خوراک کھائیں گے تو دل جو ہے اسے یہ ہاضمے کے سلسلے میں جو دل جو خون کو پمپ کرتا ہے، بالکل جی، تو اگر وہ بھاری اور ہیوی قسم کی خوراک روغنی کھائیں گے تو دل پر بوجھ اور دل کا کام، دل کی مشقت بڑھ جائے گی. اور روزے میں پھر معاملہ کہ وہ پہلے ہی مریض ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ ان کی خوراک کیسی ہو؟ ایسے افراد کو اپنی خوراک کو ممکنہ حد تک سادہ رکھنا چاہیے. سادہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں روغنیات، چکنائیاں کم سے کم ہوں، نمک کا استعمال کم ہو، البتہ فائبر کا استعمال زیادہ ہو، پھلوں کا استعمال زیادہ ہو، سبزیاں، پھل بہت اچھی بات ہے.
تھوڑا بہت گوشت کی چیزیں لینے میں بھی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ اسی حد تک لیں جس حد تک ڈاکٹر نے ان کو اجازت دے رکھی ہے۔ عموماً دل کے مریضوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت کا استعمال، ریڈ میٹ جسے ہم کہتے ہیں سرخ گوشت، جو وہ بکری سے یا گائے سے یا پھر اونٹوں سے حاصل ہوتا ہے، ایسا گوشت ایک مہینے میں، مٹن ہے یا بیف ہے، جی مٹن اور بیف، یہ ایک سے پرہیز کریں، مناسب ہوگا، اس سے پرہیز کریں، ایک ہفتے میں ایک مرتبہ بس، یہ بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ نہ لیں۔ جی جی بالکل۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ محترم، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ جو دل کے مریض ہیں انہیں نہ صرف یہ کہ جسمانی محنت و مشقت سے گریز کرتے رہنا چاہیے روزے کے دوران، بلکہ خوراک بھی انہیں مزید ہلکی پھلکی لینی چاہیے سحر اور افطار میں، عام انسان کی بنسبت۔ بالکل۔ تو یہ دل کے مریض ہو گئے، بی پی جن کا ہائی ہو یا لو ہو، یا شوگر کے معاملات ہیں، تو اس بارے میں مزید کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، میں عرض کروں گا، شوگر کا سوال آپ نے مجھ سے بھی کیا تھا، میں انشاءاللہ اس کی طرف آ رہا ہوں۔ جی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں اور عرض کروں دل کے مریضوں سے متعلق۔ جی، دل کے مریضوں کے لیے جس طرح سے ان کا دل مکمل طور پر نہیں چل رہا ہوتا، یعنی ایک عام شخص کی اگر دل کی کارکردگی 65% سے زیادہ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ جن کی دل کی کارکردگی، ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے، ایکو ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کے ذریعے اگر جانچی گئی ہے 45% سے کم ہے تو ہم کہیں گے اب یہ دل ذرا کمپرومائز کر رہا ہے، اب اس کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو جس طرح سے جسمانی مشقت کرنے میں دل کو تیز تیز دھڑکنا پڑتا ہے اور زیادہ خون جسم کو دینے میں جی ہاں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح جب ہم اتنا سارا بھوکا رہنے کے بعد اور اچانک کھانا کھائیں گے اور معدے پر لوڈ ڈالیں گے تو معدہ یقیناً دل سے تقاضا کرے گا لائیے بھائی مجھے خون دیجیے، تو دل کو تیز دھڑکنا پڑے گا، وہ دھڑکن بھی دل کو مزید پریشانی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ جی ہاں، تو بہتر ہوتا ہے ہم کھانا وقفوں سے کھائیں، چھوٹا کھائیں اور سادہ کھانا کھائیں۔ جی، پانی کا استعمال مناسب حد تک اچھا رکھیں، حد سے زیادہ پانی بھی نہ پئیں۔ تو یہ بات ہو گئی دل کے مریضوں، بی پی کے مریضوں، بالکل، اور شوگر کے مریضوں کے بارے میں کہ جسمانی مشقت کم سے کم کریں روزے کے دوران، جی، اور خوراک بالکل سادہ ترین رکھیں سحر اور افطار کے مواقع پر۔ درست ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ بعض اوقات انسان کے زخم میں یا زخم ہوتے ہیں اس کے معدے میں یا آنتوں میں، السر وغیرہ، اللہ محفوظ رکھے سبھی کو، تو جب وہ کھائے گا نہیں تو وہ جو اس کی تیزابیت ہے وہ مزید اسے نقصان پہنچائے گی، تکلیف کا باعث بنے گی، تو وہ روزہ رکھے نہ رکھے تو کن باتوں کا خیال رکھے؟ جو زخم جن کو ہم انگلش میں السرز کہتے ہیں، زخم دو جگہ پر عام طور پر پائے جاتے ہیں، یا تو معدے میں ہوں گے زخم، ان کو ہم کہیں گے معدے کے السر یا گیسٹرک السرز۔ اسی طرح معدے سے آگے بڑھ کر چھوٹی آنت کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے جس کو ڈیوڈینم کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو وہاں پر بھی زخم ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، مریض کے جو علامتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا، تو جن کو معدے کے اندر زخم ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو ان کو زخم میں تکلیف ہوتی ہے، جن کو آنتوں میں ہوتا ہے تو ان کو کھانا جب نہیں کھایا ہوا ہوتا وہ تکلیف کرتا ہے۔ بالکل الٹا معاملہ ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ تیزابیت معدے میں بن رہی ہوتی ہے، ہمیں اس کے حساب سے یہ جسمانی نظام میں پورا ظاہر ہے، میں اس کو یہاں پر عوام کے سامنے تو مشکل ہوگا کہ وہ سمجھ سکیں۔ تو عرض کرنا صرف یہ ہے کہ جو لوگ اپنے زخم کی تکلیف کو پہچانتے ہیں، مثلا بہت سارے لوگ یہ پہچانتے ہیں کہ جی اب میں خالی پیٹ ہوتا ہوں تب تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کچھ کھا لوں گا تو سکون رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کھانا کھاتے ہی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں لوگوں کے لیے تھوڑی سی احتیاط ہے۔ جو لوگ کھانا کھا کر تکلیف محسوس کرتے ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ سادی غذا کھائیں، افطار سے سحری تک جو رات کا حصہ ان کو میسر ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے وقفوں سے کھاتے رہیں تاکہ معدے میں کچھ رہے اور تکلیف کم سے کم رہے۔ جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے خالی پیٹ میں ان کے لیے تو ایک مجبوری کہ ظاہر جو بھی آپ سحری میں، معاملہ ان کے لیے، جی ہاں، جو آپ سحری میں کھائیں گے
وہ 5-6 گھنٹے میں ہضم ہو جائے گا، اس کے بعد تو تکلیف ہوگی. جی تو ایسے لوگوں کے لیے آپ ڈاکٹر سے ملیے اور ان سے ایک ایسی دوا کا انتخاب کروائیے جس کا اثر دیر پا ہوتا ہے. صحیح. ایک ایسی تیزابیت کم کرنے کی دوا لکھوا لیجیے جس کا اثر تقریباً 18 گھنٹے 14 گھنٹے آرام سے رہے، اور وہ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سحری کریں تو انشاءاللہ امید یہ کرتے ہیں کہ افطار تک ان کو تکلیف نہیں ہوگی. افطار کے بعد تو کھانے کے مواقع ان کو میسر ہیں، تو انشاءاللہ وہ تکلیف میں نہیں رہیں گے. اور کھانے میں احتیاط یہی کرنی ہے کہ دیکھیے تیز مرچ مسالے نہ کھائیے، جی چائے کافی کا استعمال نہ کریں. سگریٹ ایک بری عادت ہے، تیزابیت کو، السر کی تکلیف کو بہت بڑھاتی ہے، اس سے بچیں. اور اگر پہلے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ اچھا موقع اللہ کی طرف سے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. جی ہاں. تو گویا یہ گفتگو ہو گئی ان لوگوں کے بارے میں جنہیں کوئی بدہضمی کی شکایت ہے یا آنتوں یا معدے میں زخم ہیں. جی. تو 2 باتیں آپ نے بتائیں. ایک تو دوا وہ ایسی لکھوائیں اپنے معالج سے کہ جس کی تاثیر جو ہے دیر پا ہو، یقیناً. اور ایسی دوا رمضان میں وہ استعمال کریں تیزابیت سے محفوظ رہنے کے لیے. بالکل جی. اور دوسرا کھانے پینے میں احتیاط کے تیز مسالے وغیرہ جی بالکل. اور نمک مرچیں، اس لیے کہ مسالے جتنے وہ تیز ہوں گے تو آنتوں میں معدے میں اتنی ہی جلن اور تکلیف زیادہ ہوگی. یقیناً. اور پانی تو وہ پی نہیں سکے گا کہ جو اس جلن کو وہ بجھا سکے. بالکل جی. تو اس لیے یہ 2 نصیحتیں آپ نے کی. جی ہاں. اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے روزے کے دوران، چونکہ بالخصوص پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو قبض، جو کہ بہت تکلیف دہ، ظاہر ہے ہر مرض تکلیف دہ ہے، لیکن جو لوگ قبض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ان کا تمام جسم اور بھی بہت سی پریشانیاں، یہ چیز ان پریشانیوں کا سبب بن جایا کرتی ہے. تو پانی تو وہ پی نہیں سکتا، تو پھر اس قسم کے لوگوں کو آپ کیا ہدایات دیں گے؟ دیکھیے قبض کے لیے کچھ چیزیں عمومی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں. جن افراد کو قبض ہے وہ ان اصولوں کا رمضان کے موقع پہ زیادہ خیال رکھیں. جی. ان میں آپ اگر اس کو باقاعدہ انگلیوں پہ گننا چاہیں تو بھی گن سکتے ہیں. پانی کا زیادہ استعمال، ریشے دار غذا یعنی فائبر کا زیادہ استعمال، خصوصیت سے سبزیاں اور پھل. اور بہتر ہوگا کہ سبزیاں پھل کچی حالت میں استعمال کیے جائیں. بعض لوگ سبزیوں کو زیادہ پکا دیتے ہیں، بالکل گلا دیتے ہیں، تو ان کی تاثیر کم ہو جاتی ہے. کچھ سبزیاں کم سے کم گلی ہوں، بھاپ میں گلی ہوئی ہوں، یا کچی بھی کھانے والی جیسے کھیرا ہے، گاجر ہے، بند گوبھی ہے پتے والی، یہاں تو بہت عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ زیادہ مقدار میں لی جائیں. پھل لیے جائیں، جوس نہ بنایا جائے، پھلوں کو ان کے طریقے سے کھایا جائے، جیسے موسم جو فطری طریقہ. بالکل جی، فطری تازہ پھل کھائے جائیں، تازہ پھل کھائے جائیں، پانی زیادہ پیا جائے. اور ان سب چیزوں کے علاوہ آپ بہت مشہور چیز ہے اسبغول کی بھوسی کہلاتی ہے. جی. اسبغول کا روزانہ استعمال بھی آنتوں کو بہت اچھا اور نرم رکھتا ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ اسبغول کی جو بھوسی ہے اس کو پانی میں ملا کر وہ کسی بھی طرح سے جسم کے اندر پہنچائی جا سکتی ہے. جو ہمارے مروجہ طریقے ہیں ان میں بعض لوگ کوئی اس کو مٹھائی میں رکھ کے کھا لیتے ہیں، کچھ دودھ میں ملا کے پیتے ہیں، کچھ لیکن مٹھائی تو خود قبض کرتی ہے. مختلف باتیں نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو مروجہ طریقے ہیں. صحیح ہے. جی. کچھ لوگ دہی میں ملا کے لیتے ہیں، کچھ پانی میں چھوڑ دیتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد پی لیتے ہیں. اچھا. تو اس کو اصل میں بس پہنچانا ہے اندر. جی. اور کم از کم اتنی ہو کہ آپ کی ایک ہتھیلی میں آ جائے. روزانہ کی خوراک اتنی ہو، 4 چمچے. صحیح. تو وہ بہت مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ. یہ رات کو کسی بھی وقت لے لیں. بالکل جی، دن میں ایک بار تو ضرور لیں. اور تازہ پھل اور سبزیاں اور سلاد وغیرہ جیسے آپ نے بتایا. یقیناً. تو یہ تو وہ خوراک ہو گئی جو کہ ملین ہے، یعنی قبض کشا. بالکل. لیکن ایسی کون سی خوراک ہے کہ جس سے پرہیز کیا جائے کہ جو قبض کا سبب بنتی ہے؟ ان چیزوں میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ہے گوشت کا استعمال. اچھا. گوشت میں فائبر نہیں ہوتا، اس لیے وہ قبض کر دیتا ہے، آنتوں کو تھوڑا سا روکتا ہے، خشک کرتا ہے. اسی لیے عرض کیا کہ جناب نباتاتی خوراک کی طرف زیادہ جائیے، حیوانی خوراک کی طرف کم جائیے. یعنی جو خوراک ہمیں جانوروں سے حاصل ہوتی ہے، گوشت اور انڈے، اور کچھ خوراک ہمیں حاصل ہوتی ہے نباتات سے، سبزیاں اور پھلوں سے. تو سبزیاں پھل اس معاملے میں بہت بہتر ہیں. اور کبھی کبھار گوشت کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن عادتاً اور روزانہ کے حساب سے نہ کھایا جائے. جی. اور خاص طور پر جو قبض کا مریض ہو اور پھر روزے کے دوران جو ہے رمضان میں، اسے چاہیے کہ ہر وہ چیز جو قبض کا سبب بن سکتی ہو اس سے پرہیز کیا جائے. یقیناً. تو اس میں آپ نے بتایا کہ جو گوشت ہے جی یہ قبض کا سبب بنتا ہے. جی. یہ ٹھوس چیز ہے، ٹھوس ہے، اور جتنے بھی ٹھوس جی غذائیں ہیں وہ قبض کرتی ہیں.
اصل میں گوشت ہے خالص پروٹین، اس کے اندر فائبرز نہیں ہیں جو میں نے عرض کیا. اسی طرح جو نباتات سے ہم حاصل کرتے ہیں اس میں سبزیاں ہیں اور فروٹس ہیں، پھل ہیں، ان کے اندر اچھا خاصا فائبر ہوتا ہے جو ہماری آنتوں کی رفتار کو متعین کرتا ہے اور آنتوں کے اندرونی حصے میں پانی کھینچتا ہے تاکہ جو بھی فضلہ بن رہا ہے وہ تھوڑا نرم رہے اور آسانی سے باہر نکل سکے، خارج ہو سکے. گوشت کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہیں کہ وہ آنتوں کے اندر پانی کھینچ سکے، تو وہ جا کر تھوڑا سا آنتوں میں رکتا ہے. اس لیے جو قبض کے مریض ہیں وہ پھر زیادہ تکلیف اٹھائیں گے زیادہ گوشت کھانے کے نتیجے میں. تو جو مٹھائیاں ہوتی ہیں بالخصوص جیسے یہ بقلاوہ وغیرہ اس قسم کی جو مٹھائیاں ہیں، تو یہ بھی قبض کا سبب بنتی ہیں؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بقلاوہ انسان اگر کوئی کھائے گا تو بھائی بہت سارا تو ایک دفعہ میں نہیں کھا سکتا، تھوڑا بہت ہی کھائیں گے، ایک ٹکڑا یا 2 ٹکڑے. تو اگر وہ باقی تمام ان کی کھانے کی عادتیں اچھی ہیں اور شوگر نہیں ہے اور بلڈ پریشر بھی خراب نہیں ہے تو بقلاوہ تھوڑا بہت کھا لینے میں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. تو جو چیزیں مشہور ہیں کہ جو قبض کا سبب بنتی ہیں، مثلاً گوشت آپ نے نشاندہی فرمائی، تو ان سے پرہیز کیا جانا چاہیے، اور جو چیزیں ملین ہیں قبض کشا ہیں ان کی کثرت رکھنی چاہیے. بالکل جی. اور شاید ایک چیز میں رات کے وقت پانی بھی بہت پینا چاہیے، پانی بہت زیادہ پینا چاہیے. اور ایک چیز میں عرض کرنا شاید اس میں رہ گیا تھا، سفید آٹا بھی قبض کرتا ہے. سفید آٹا جو میدا جس کو میدا کہتے ہیں، صحیح ہے. تو بہتر ہوگا کہ ہم براؤن یعنی بھورا آٹا جس میں بھوسی کی مقدار زیادہ ہے وہ استعمال کریں. صحیح ہے. تو پھر سفید آٹے میں پھر وہی بات ہو گئی کہ میدے سے ہی مٹھائیاں بھی بنتی ہیں. جی بالکل، یہ بات کہی جا سکتی ہے. تو گویا کہ ایک جوڑ مل گیا. جی یقیناً مل سکتا ہے. تو مٹھائیوں سے بھی پرہیز کیا جائے، مناسب جو قبض کے مریض ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے. جی بالکل. اور روزے کے دوران جو مسئلہ جو کہ ہر ایک کے لیے ہے وہ یہ کہ پیاس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ روزہ تو بھوک اور پیاس کا ہی نام ہے. جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تقویٰ شامل ہو جائے تو پھر روزہ ہے، تقویٰ نہ شامل ہو تو پھر بھوک اور پیاس ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیاس کو کم کر سکتی ہیں. نمک ہمارے جسم میں جو پیاس لگنے کا بنیادی میکینزم ہے جس وجہ سے ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے. جب ہمارا جسم محسوس کرتا ہے کہ ہمارے خون میں نمکیات بڑھ گئے ہیں اور پانی کا توازن کم ہو گیا، نمکیات کا توازن زیادہ اور پانی کا کم، تو اس توازن کو برابر رکھنے کے لیے ہمارا دماغ ہمیں سگنل دیتا ہے کہ بھائی تھوڑا پانی پئیں تاکہ پانی بڑھ جائے اور نمکیات کا ارتکاز کم ہو جائے. اس کو ہم کہتے ہیں پیاس لگنا. جب روزہ رکھا ہوا ہوگا، جسم سے پانی خارج ہوگا پیشاب کی شکل میں، پسینے کی شکل میں، پانی کا توازن نیچے جائے گا، نمکیات کا توازن بہرحال بڑھے گا، تو پیاس تو محسوس ہوگی. البتہ کچھ طریقے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ رات کے جو بھی افطار سے سحری تک کا وقت ملا ہے اس میں جو بھی کھانے کھائیں نمک اس میں کم سے کم ہو، میٹھا بھی کم سے کم ہو. اچھا. کیونکہ میٹھے کے سگنل سے بھی پیاس محسوس ہوتی ہے. تو میٹھا اور نمک دونوں کم کر کے سادے کھانے کھائے جائیں، اور پانی کا استعمال اس پوری رات میں بہت اچھی طرح بھرپور طریقے سے کیا جائے تاکہ جسمانی جو نظام ہے وہ مناسب پانی لے کر اپنا کام درست طریقے سے کرتے رہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ اگر دہی کا استعمال کیا جائے، سادے دہی کا سحری کے وقت میں، تو وہ بھی آپ کی پیاس کو کچھ کم کر دیتا ہے. اچھا. اور ایک اور اہم بات ہے کہ زیادہ بات کرنے سے منہ کھلے گا، بار بار منہ سے سانس جائے گی، باہر آئے گی، خشکی ہوگی، اس سے بھی پیاس لگے گی. تو منہ بند رکھا جائے، ناک سے سانس لی جائے، درمیانے طریقے سے کسی سے بات کی جائے، بہت زیادہ زور سے چیخ کر اور دیر تک گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں ہے. یعنی یہ تو ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ منہ جتنی بار کھلے گا تو پیاس زیادہ لگے گی. یقیناً لگے گی. منہ بند رہے تو پیاس کم لگے گی. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. جب ہم ناک سے سانس لیتے ہیں تو ناک سے جانے والی سانس ہمارے حلق کو خشک نہیں کرتی، کیونکہ یہاں حلق میں پہنچنے سے پہلے جسم اس میں رطوبت شامل کر چکا ہوتا ہے. اچھا. جب ہم منہ سے سانس زیادہ لیں گے تو وہ خشک ہوا جائے گی اور ہمارے گلے کو خشک کرتی ہوئی گزرے گی. نتیجہ ہوگا پیاس لگے گی زیادہ. تو ناک سے سانس لینے کے نتیجے میں اور منہ کو زیادہ بند رکھنے کی صورت میں انشاءاللہ پیاس زیادہ نہیں لگے گی. صحیح ہے. تو گویا بات کم کی جائے، روزے میں بلا وجہ بات نہ کی جائے. تو ویسے بھی زیادہ بات کرنا جو ہے وہ خلاف ادب ہے. روزے کے جو آداب ہیں تو ان میں یہ چیز بھی ہے کہ دنیاوی باتیں، غیر ضروری گفتگو، ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے. تو طبی نقطۂ نگاہ سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان جتنا زیادہ منہ کھولے گا یا بولے گا تو اسی قدر اسے پیاس زیادہ ستائے گی. یقیناً. تو گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ پیاس سے بچنے کے لیے طریقے آپ نے یہ بتائے کہ رات کے وقت پانی زیادہ پئیں. سحر میں خوراک ایسی نہ کھائیں کہ جس میں نمک یا مسالے زیادہ ہوں. یقیناً.
تیسری بات یہ کہ روزے کے دوران زیادہ بات کرنے سے یا منہ کھولنے سے پرہیز کیا جائے. بالکل. تو وقفہ لیتے ہیں. یقیناً. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. محترم، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی روزے کے دوران طبی نقطۂ نظر سے جن باتوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے جی. تاکہ اس کی صحت درست رہے. اگر خدا نخواستہ صحت متاثر ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی عبادات بھی متاثر ہوں گی. یقیناً. تو اس سلسلے میں شوگر کے جو مریض ہیں ان کے بارے میں آپ نے اس سے قبل کچھ ہدایات دی تھیں. جی. تو ایک بات اس سلسلے میں اہم محسوس ہوتی ہے کہ جو حضرات انسولین لینے پر مجبور ہیں تو ان کے لیے معاملہ مزید نازک ہے. تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل، میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، شوگر کے مریضوں میں اکثریت وہ مریض ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز. یہ شوگر کی وہ قسم ہے جس میں انسولین کی ضرورت عموماً نہیں پڑتی. ایسے مریضوں کو شوگر بہت تیزی سے لو ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا اور بہت تیزی سے بڑھنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے مریض بہتر ہے کہ ایک دفعہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنی شوگر چیک کروا لیں. شوگر کا ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے ہیموگلوبن A1C، جس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلے 3 مہینے کی اوسط شوگر کنٹرول جسم کے اندر بتاتا ہے. وہ چیک کروا لیں اور اپنی دوائیوں کا شیڈیول سیٹ کرا لیں اپنے ڈاکٹر سے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ان کی شوگر بھی خراب نہیں ہوگی اور وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اس میں بہت زیادہ خطرات نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتے. زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہیں، جن کو دوائیاں اثر نہیں کرتی، ان کو لازماً انسولین لینی پڑتی ہے. ایسے لوگوں میں شوگر کو تیزی سے لو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. ایسے مریض بالکل جی اپنی دوائیوں کی سیٹنگ کروائیں. جو دوائیاں وہ رات کو سونے سے پہلے لیتے تھے اب وہ سحری کرنے کے بعد استعمال کریں گے انسولین. جو انسولین وہ شام کو لیا کرتے تھے عام دنوں میں، اب وہ جناب افطار کے وقت لیں گے. جو صبح والی انسولین ہے وہ افطار کے وقت میں آ جائے گی. جو رات والی انسولین ہے وہ شفٹ ہو کر صبح کے یعنی سحری کے وقت میں چلی جائے گی. اور ان کی بھی مقداریں متعین کی جائیں گی ڈاکٹر کے مشورے کی حساب سے، کیونکہ 15 گھنٹے بھوکا رہنا ہے اس وقت میں شوگر لو ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے. تو سحری کے وقت کی جو بھی انسولین ہوگی اس کو خاصی کم مقدار میں دیا جائے گا، کیونکہ اگر کسی کی شوگر بڑھ گئی تو اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی کی شوگر تیزی سے کم ہو گئی تو اس کو یا تو پھر روزہ توڑنا پڑے گا یا تکلیف اٹھانی پڑے گی. اور تکلیف اٹھانے کی صورت میں خطرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور دین میں اتنی سختی نہیں. اور دین میں یقیناً سختی نہیں. خدا نخواستہ اگر کسی کی شوگر اتنی لو ہو گئی کہ جو مخصوص اس کے آثار اور علامات ہوا کرتی ہیں وہ ظاہر ہونے لگی، بالکل، تو پھر اسے روزہ توڑ دینا چاہیے کہ مریض کو اجازت ہے روزہ قضا کرنے کی. یقیناً. اور اس میں بہت اہم ہے کہ شوگر کے مریض ان علامتوں کو ذہن میں رکھیں جو لو شوگر ہونے کی علامتیں ہیں. بہت سارے مریض ایسے ہوں گے جن کو کبھی بھی شوگر لو ہوئی نہیں ہوگی، اس لیے ان کو نہیں پتہ ہوگا علامتیں کون سی ہیں. تو ان علامتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خاصی کم ہو جاتی ہے. اچھا، یہ ایک چیز ایسی ہے جو ہو سکتا ہے مریض خود نہ محسوس کرے لیکن اس کے آس پاس جو افراد ہیں وہ محسوس کریں کہ بھائی یہ اب ان کی ذہنی حالت متاثر ہو رہی ہے. جی، کہ باتیں جو ہیں وہ کوئی بے تکی کر رہا ہے. یقیناً بے تکی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے سلام کیا وہ گمسم میں جواب ہی نہیں دے رہا. جی، اور مریض خود محسوس نہیں کر رہا اس کیفیت کو. یا جو خود محسوس کریں گے ان میں کیا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں گے، بے جان ہونے لگیں گے، زبان لڑکھڑانے کی کیفیت ہو سکتی ہے. پھر اگلی سٹیج کیا آتی ہے، انسان بے ہوش ہونے لگتا ہے. اس موقع پر تیز رفتاری سے عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مریض کو پانی پلایا جائے تاکہ کچھ پانی جسم میں جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیز مہیا ہے، کھجور ہے، چینی ہے، 3-4 چمچے چینی کھلا دی، 2-3 شوگر، مٹھاس کسی بھی شکل جی، اور فوری مٹھاس چاہیے ہوتی ہے. اور جن کو زیادہ تکلیف یعنی زیادہ بے ہوشی ہے اس طرح کی چیزیں تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ایمرجنسی میں جانا چاہیے. وہ لوگ پھر شوگر کو انجیکٹ کرتے ہیں، انٹراوینس ورید کے اندر ڈالتے ہیں، تو وہ تیزی سے شوگر بڑھتی ہے اور انسان کے اندر جادوئی اثرات یعنی وہ بالکل درست ہو جاتا ہے چند منٹوں کے اندر. تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ وہ لو نہ ہو جائے شوگر. جی ہاں. تو جن حضرات کو یہ تکلیف ہو کہ ان کی شوگر کا لیول لو رہتا ہے تو انہیں بطور خاص اس بارے میں بہت توجہ کی ضرورت ہے. یقیناً. اس کے بعد ہم آپ
کی زبانی یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی حاملہ خاتون ہے یا دودھ پلانے والی خاتون ہے تو روزے کے دوران ظاہر ہے کہ وہ بھی متاثر ہوگی، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے، اس کے اندر بہت اچھی سی ایک بات ہے. جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کی مدت حمل عام طور پر ڈاکٹر 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. شروع کی 3 مہینے، درمیانے 3 مہینے اور پھر آخر کے 3 مہینے، جس کو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے فرمایا، جی حملت حملا خفیفا فمرت بھی، جی کہ اس کو تھوڑا سا حمل ہوتا ہے، ہلکا سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے. کیا مطلب ہوا کہ جو شروع کی 3 مہینے ہیں ان میں خواتین کی جسمانی کیفیت عام طور پر دوسری خواتین جیسی ہی ہوتی ہے. تو اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو اپنے مالج کے مشورے سے انشاءاللہ بہت آسانی سے روزہ رکھ سکتی ہیں. صحیح. ابتدائی مرحلے میں جو ایڈوانس پریگننسیز ہوتی ہے، جو حمل کے آخری مراحل ہوتے ہیں، 6واں مہینہ، 7واں، 8واں مہینہ، تو گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ روزہ رکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے، اپنے بچے کی کیفیت کے بارے میں جاننا چاہیے. اور کچھ روزے جو آسانی سے رکھ سکتے ہیں اتنے رکھ لیں، جب روزہ رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو نہ رکھیں. جی. اسی طرح سے جو خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے بچے کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو 6 ماہ سے کم ہوں گے، صرف دودھ ہی پیتے ہوں گے. کچھ کے بچے ایسے ہوں گے جو کھانا بھی کھاتے ہوں گے اور دودھ بھی پیتے ہوں گے. صحیح. تو جن کے بچے خالص ماں کے دودھ پر ہیں وہ اپنی خود کیفیت دیکھیں کہ 1 روزہ رکھے یا 2 روزہ رکھے کہ ان کے بچے کو آخر تک شام تک بھی دودھ میسر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اگر میسر آ رہا ہے تو بس پھر وہ اپنے کام کو آگے بڑھائیں، روزہ رکھیں، بسم اللہ کریں. جی ہاں. اور اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بچے کو آخر میں پھر پیٹ نہیں بھرتا، دودھ پورا نہیں پڑتا، تو پھر وہ ظاہر ہے شریعت کی سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سوچنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ غصہ عقل کا دشمن، یقیناً غصہ انسان کے دین کا دشمن، بالکل، انسان کی دنیا کا دشمن، بالکل، انسان کی صحت کا دشمن، بلا شک و شبہ. اور روزہ رکھ کر ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اس لیے غصہ دکھا رہا ہوں کہ روزے سے ہوں. حالانکہ روزہ دین یہ سکھاتا ہے کہ غصہ نہ کرو، بالخصوص روزے کے دوران، کہ اخلاق سیکھو. روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، ہر برائی سے پرہیز کا نام ہے. بالکل یقین. تو اس بارے میں کہ غصہ اور صحت پھر روزہ، ان میں کیا جوڑ ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل میں عرض کرتا ہوں. ہماری جسمانی نظام اعصابی نظام کے تابع ہوتے ہیں. جی. اعصابی نظام کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں. ایک وہ اعصابی نظام ہے جو عموماً ہمارے جسم کو منظم کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم. دوسرا اعصابی نظام وہ ہوتا ہے جو صرف ایمرجنسی کی کنڈیشن میں ضروری ہوتا ہے. مثلاً اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا جہاں پر اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ ری ایکشن، یا تو لڑو یا بھاگ جاؤ. صحیح ہے. فرار ہونے کے لیے بھی آپ کو انرجی چاہیے، لڑنے کے لیے بھی طاقت چاہیے. تو یہ اچانک انرجی پروڈیوس کرتا ہے یہ سسٹم، اس کو ہم کہتے ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم. جب کسی شخص کو غصہ بے قابو ہونے لگے تو اس کے یہ والا جو ایمرجنسی سسٹم ہے نا، یہ زیادہ کام کرنے لگتا ہے. اس کے نتیجے میں اچانک دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اور سارا خون جو وہ معدے سے اور دوسرے اعضاء سے شفٹ ہو کر دل کی طرف اور عضلات کی طرف اور دماغ کی طرف جانے لگتا ہے. صحیح. تو جب کہ ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی اس موقع پر، صرف وہ صحیح تو کیا تھا نا. کوئی چیز خلاف مزاج، خلاف معمول ہوتے ہوئے دیکھی تو انسان اگر اس کے ساتھ اپنے آپ کو ضبط کر لے تو اس مصیبت سے بچے گا. اچھا، یہ جو ایمرجنسی سسٹم ہے یہ اچانک باڈی میں شوگر کی مقدار بھی بڑھا دیتا ہے. اچھا، بڑھا تو وہ دیتا ہے، لیکن جب وہ کنڈیشن گزرتی ہے تو اس کے بعد اچانک مقدار کم بھی ہو جاتی ہے، اور کم ہونے کے بعد آپ کے پاس کھانے پینے کا آپشن ہے نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. تو باقی جو روزہ گزرنا ہے وہ پھر آپ کو تکلیف میں گزارنا ہے، جس میں آپ کو زیادہ کمزوری پتہ چلے گی، زیادہ پیاس محسوس ہوگی. مناسب ہوگا کہ غصہ نہ کیا جائے. اور ہر انسان کو اپنی ذہنی تربیت کرنی چاہیے کہ کس موقع پر کس طرح سے ری ایکٹ کرنا ہے، کس طرح کا رد عمل دکھانا ہے. خصوصاً رمضان تو ہماری تربیت کے لیے آیا ہے کہ اس نے ہمیں جائز چیزوں سے، کھانے پینے سے روک دیا ہے، تو جو ناجائز چیزیں ان سے تو ضرور رکا جائے. تو غصہ جو ہے وہ دینی و اخلاقی لحاظ سے بھی بری چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. مزید یہ کہ طبی اور صحت کے نقطہ نظر سے بھی یہ بری چیز ہے. یقیناً. اور روزے کے دوران انسان اگر غصہ کرے گا، چڑچڑاپن دکھائے گا، تو روزہ تو اس کا خراب ہوگا، مزید یہ کہ اس کی صحت بھی برباد ہوگی، یقیناً نقصان زیادہ ہوگا. جی ہاں. اور خصوصیت سے اگر کوئی دل کا مریض ہے تو ایسے لوگوں کو دل کا دورہ پڑنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور دوا لے نہیں سکتا. تو الغرض روزے کے دوران غصے سے بچنا اور بہر صورت خود کو ٹھنڈا رکھنا یہ بہت ضروری ہے.
بالکل جی. اور جو لوگ سگریٹ نوشی کیا کرتے ہیں، سگریٹ نوشی ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو اس عادت میں مبتلا ہی رکھتی ہے، کیونکہ جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے. جی سگریٹ نوشی کرنے والے افراد کے مسلز یعنی جسم کے عضلات اور دماغ کے کام کرنے کی صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بالآخر سگریٹ کے اوپر ہی منحصر ہو جاتی ہیں. سگریٹ جسم میں اس کا تمباکو نکوٹین جائے گا تو جسمانی نظام اپنا درست کام کرے گا، صحیح. اور جب وہ نہیں جائے گا تو وہ کام نہیں کرے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گویا سبھی صلاحیتیں اس کی مفلوج ہو جائیں گی. مفلوج ہو جائیں گی. تو رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ جو 15 گھنٹے بغیر سگریٹ کے گزارنے ہیں، اس کے لیے تھوڑی تیاری کر لیں. جو لوگ مثلاً ایک پیکٹ سگریٹ 20 سگریٹ روز پیتے ہیں، تو وہ کوشش کر کے رمضان کے مہینے سے پہلے اپنی عادت کو کچھ کم پر لے آئیں. جی 20 سے 10 پر آ جائیں، 10 پہ نہیں آ سکتے 15 پہ آ جائیں. جب رمضان شروع ہوگا تو 15 گھنٹے تو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سگریٹ ہے. تو افطار سے لے کر سحری کے بیچ میں جو 20 سگریٹ پینے والے لوگ تھے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ 5-8 تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. صحیح. جب پورا ایک مہینہ 5-8 تک محدود رکھیں گے تو اگلے 2 مہینے بقرعید سے پہلے ان کے پاس ہوں گے اس 5-8 کی عادت کو چھوڑنے کے لیے، ترک کرنے کے لیے. کیونکہ ایک شخص جو 20 سگریٹ پیتا ہے روزانہ، وہ 20 کو تو نہیں چھوڑ سکتا. صحیح. تو رمضان نے اس کو ایک موقع دیا کہ اپنی عادت کو 20 سے گھٹا کے 5 اور 8 پر لے آئے، اور 5 اور 8 کو ترک کرنا نسبتاً آسان ہوگا 20 کے مقابلے میں. تو یہ ایک بہت بہترین موقع ہے کہ سگریٹ نوشی اس موقع پہ نہ کی جائے، اور جو کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں. تو یہ سگریٹ نوشی جو ہے، اس کی جو شرعی نقطہ نظر سے جو اس میں قباحتیں ہیں کہ فضول خرچی ہے، یقیناً، اور یہ کہ برے لوگوں کے ساتھ اس میں مشابہت ہے، یقیناً، اور صحت کے لیے مضر ہے. بالکل. جبکہ انسان کے لیے صحت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے. جی بالکل. نعمت کی قدر اور امانت کی حفاظت ضروری ہے، بالکل. اور امانت کے بارے میں جواب بھی دینا ہے. بے شک. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو انسان خود اپنے ہاتھوں اس صحت کو، اس نعمت کو برباد کرے تو یہ بڑی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہوگی. بالکل درست فرمایا. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والا انسان خود اپنی صحت برباد کر رہا ہے تو کرے. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جس کے جو دوسرے اس کے قرب و جوار میں ہیں، ان کی ناک میں دھواں پہنچ رہا ہے، ان کی صحت کو یہ برباد کر رہا ہے، تو انسانیت کو نقصان پہنچانا یہ بہت بری چیز ہے. بالکل درست فرمایا. تو روزے کے دوران جب وہ اتنے گھنٹے مسلسل 30 دن اس چیز سے پرہیز کرتا رہا، تو اسے اپنی قوت ارادی کو مضبوط بنانا چاہیے اور عزم بالجزم کرنا چاہیے کہ میں اس برائی سے ہمیشہ کے لیے اپنا دامن چھڑا لوں. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے یہاں، اور آپ نے نہایت عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی جو رہنمائی فرمائی، تو جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جی نوازش. اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے ہمیشہ، آمین. اور بالخصوص ماہ رمضان کے دوران ہماری صحت و سلامتی برقرار رہے اور ہماری تمام عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.